TSR پیش کرتے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ نوشته شده در عرش خدا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ وخدامہ واتباعہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ گفتگو تھی حدیث ثقلین کے بارے میں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین یا الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، دو جانشین، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور دوسرے عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، ان کا دامن چھوڑو گے نہیں، اس وقت تک میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں۔ ابھی صرف آپ کی خدمت میں دو تین حوالے جو معتبر کتابوں سے ہیں وہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر نتائج حدیث ثقلین۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں جو کتابوں کے نام لیے تھے، اور وہ بھی مختصر کتابیں، سب کتابیں نہیں تھیں، اور سب راویوں کے نام نہیں، خالی مختصر کتابوں کے نام بس۔ ویسے کتابیں اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی تو آج جس کتاب سے ہم لوگ حدیث سلیکٹ کر کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ صحیح مسلم ہے۔ آتھر کا نام ہے مسلم بن حجاج نیشاپوری۔ یہ اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ان کی کتاب صحیح سمجھی جاتی ہے، اور بخاری کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بخاری کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور یہ دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز صحیحین میں ہے تو پھر معتبر ہے، جو ان کے نزدیکی بہت معتبر ہے۔ معتبر دوسری چیزیں بھی لیکن بہت معتبر ہے۔ تب اس میں سے حدیث نمبر 2408 2408 میں دیکھیے حدیث اس طرح ہے کہ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ انطلقت انا و حسین بن صبورہ، میں اور حسین بن صبورہ و عمر بن مسلم، ہم لوگ تین افراد، ہم گئے کس کے پاس؟ زید بن ارقم کے پاس، جو صحابی رسول ہے، زید بن ارقم۔ فلما جلسنا الیہ، جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، قال له حسین بن صبورہ نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا۔ دیکھیں یہ حدیث ہم صحیح مسلم سے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اے زید، آپ کو بہت نیکیاں ملی ہیں، بہت نیکیاں، خیر کثیر ملا ہے۔ لقد لقیتا یعنی آپ کے نصیب میں بہت خیر ملا، بہت زیادہ۔ اور وہ کیا ہے؟ رأیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی، آپ کو رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، آپ نے رسول اللہ سے حدیثیں سنی ہیں، یہ دوسرا شرف ہے۔ تیسرا وَغَزَوْتَ مَعَهُ، آپ نے ان کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، غزوات میں حصہ لیا۔ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور آپ نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یہ چار شرف آپ کو ملے۔ لقد لقیتا یا زید خیرا کثیرا، اے زید، آپ پھر اس تاکید کی، اس پہ پھر سے کہتے ہیں آپ کو خیر کثیر نصیب ہوا ہے، بہت خوش قسمت ہے آپ، بڑی اچھی قسمت ہے آپ کی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں حدثنا یا زید، اے زید آپ ہمیں کوئی حدیث بتائیے، ما سمعتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے،
اب دیکھیں ان لوگوں نے کوئی خاص حدیث کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ یہ حدیث سنائیے، وہ حدیث سنائیے، وہ حدیث سنائیے، نہیں، جو حدیث آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے اسے سنا دیجئے۔ تو اب زید ابن ارقم، کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے اس زمانے میں، بہت برے حالات تھے، لیکن بہرحال زید ابن ارقم تھے اور صحابی رسول تھے، تھوڑا بہت ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا۔ تو اب انہوں نے کہا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی یہ کہنے کا طریقہ ایک انداز ہوتا ہے، بھتیجے، واللہ، خدا کی قسم، لقد کبرت سنی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، وقدم عہدی، اور میرا زمانہ چلا گیا، یا مثلا میری موت نزدیک ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَنَسِيتُ بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ أَعِيمُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور میں نے جو رسول اللہ سے باتیں سنی تھی میں ان کو بھلا دیا ہوں، اکثر باتوں کو بھلا دیا ہوں، بہت ساری باتیں بھول گیا ہوں۔ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، اب جو میں حدیث تمہیں اگر بیان کروں تو اسے قبول کرنا، وَمَا لَا، اور جسے بیان نہ کروں، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، تو اس پر مجھے زور نہیں دینا، اس پہ فورس نہیں کرنا، انسسٹ نہیں کرنا، جو میں اگر نہ بولوں، یعنی پھر نہیں آپ ان کے فضائل بیان کریے، یہ بھی کریے، کیونکہ زید کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ بولوں گا تو پھر یہ بولیں گے وہ بھی بولیے، وہ بھی بولیے، یعنی کچھ بتائیے، گڑھیے، تو سمجھتے تھے پہلے سے زید، تو اس لیے ثم قال قام، پھر زید نے کہا، اب یہ حدیث سنا رہے، یہ زید حدیث سنا رہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما فینا خطیبا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، خطیبا، خطبہ دینے کے لیے، کہاں؟ بماءن، ایک تالاب کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ یدعا خمن، جس کا نام تھا خم، غدیر خم، بین مکہ والمدینہ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، یعنی حجۃ الوداع کا واقعہ بتا رہے ہیں، جو غدیر خم کا واقعہ یہ زید بن ارقم سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فحمد اللہ، پیغمبر نے اللہ کی حمد کی، واسنا علیہ، اور اللہ کی ثنا کی، یعنی اللہ کی تعریف کی، ووعظ وذکر، اور پیغمبر نے لوگوں کو وعظ و موعظہ کیا، تذکرات دیے، نصیحتیں کی، یعنی بہت ساری نصیحتیں کی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر نے فرمایا، اما بعد، الا ایھا الناس، اے لوگو جان لو، الا یعنی جان لو، حرف تنبیہ ہے، اپنی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے، جان لو، فإنما انا بشر، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں تمہاری طرح، انا بشر، یوشک، ان قریب ہے کہ، ان یاتینی رسول ربی فاجیب، یوشک عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل مقارب ہے یہ، یعنی ان قریب، یوشک، اوشک یوشک، یوشک ان قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا ایک رسول ہے، یعنی ملک الموت کی بات کر رہے ہیں، اور میں فاجیب، میں اس کی دعوت پر، اس فرشتے کی دعوت پر لبیک کہوں گا، یعنی ان قریب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے میں جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں، خدا حافظی کر رہے پیغمبر، یہ پیغمبر کا آخری حج ہے، جس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع، عربی میں حجۃ الوداع، عجیب۔ وَأَنَا، یہ ہم مسلم کی ایگزیکٹ حدیث آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گرا قدر چیزیں، دو قیمتی چیزیں،
اب ان کو قیمتی کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب کے ادبا نے لکھا ہے، لٹریٹرز ہیں جو ادیب لینگویج کے جو ماسٹرز تھے، کہتے ہیں وہ اس چیز کو ادیب کہتے ہیں جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، اور یہاں ان کو اس لیے قیمتی کہا ان دونوں چیزوں کو کیونکہ ان کو لینا اور ان پر عمل کرنا اور ان سے تمسک کرنا بہت سخت ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے ان کو قیمتی کہا۔ اور اس کے یعنی قرآن اور اہل بیت سے تمسک سخت ہے، بہت قیمتی۔ فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، ان دو میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، پس تم سب اللہ کی کتاب کو لو اور اس سے تمسک کرو، اسے مضبوطی سے تھامو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر پیغمبر نے اللہ کی کتاب کی تشویق کرائی، شوق دلایا، حثا یعنی ایگزارٹ کرنا کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھا کرو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلائی کہ اللہ کی کتاب کے نزدیک آؤ، ترغیب۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر پیغمبر نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت سے کیسا سلوک کرتے ہو، اللہ سے ڈرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، مسلم نے اس جملے کو جو نقل کیا زید بن ارقم سے کہ زید نے کہا کہ پیغمبر نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ عربی میں کسی چیز کی تاکید کرنے کے لیے 2 مرتبہ کافی ہے، 2 مرتبہ۔ مثلا آپ نے کہا اللہ اللہ کافی ہے، یعنی آپ اللہ پہ زور دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، میں تم کو اللہ کی یاد دلا رہا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ دیکھو اہل بیت کا خیال رکھنا، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو اب حسین نے سوال کیا، حسین نے صبورہ نے سوال کیا ومن اہل بیتہ یا زید، یہ ان کے اہل بیت کون ہے؟ ان کے اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا ان کی ازواج، ان کی بیویاں ان کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حسین کہتے ہیں کہ زید نے کہا نساؤہ من اہل بیتی، کہ یہاں عام طور سے بیویوں کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، ولیکن لیکن یہاں اہل بیت ہی من حرم الصدقۃ بعدہ، کہ یہاں اس حدیث میں اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے۔ پھر حسین نے سوال کیا وَمَنْ هُمْ، یہ کون ہے؟ تو اب زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، یعنی علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور عباس ابن عبد المطلب، یہ سب کی اولاد پر صدقہ حرام ہے، سب اہل بیت ہیں، سب کو اہل بیت میں۔ تو پھر حسین نے سوال کیا کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب پر صدقہ حرام ہے؟ قال، زید نے کہا ہاں یہ سب پر صدقہ حرام ہے۔ آپ کے لیے واضح ہے حدیث، یہ مسلم سے، اسی کے فوراً بعد، یہ حدیث نمبر 2408 ہے، اسی کے فوراً بعد
مسلم دوسری حدیث سیم حدیث عقلین نقل کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ زید سے پوچھا حسین نے کیا ان کی ازواج، ان کی بیویاں ان کے اہل بیت میں سے ہیں؟ تو زید نے جواب دیا نہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہوتی ہیں۔ زید کا جواب تھا کیوں؟ زید اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس زمانے تک رہتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، جب وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، اپنے قبیلے میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ دونوں حدیثوں کی جرح و تعدیل کرے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں ازواج نہیں ہے۔ یہ دونوں صحیح مسلم کی روایت ہے، دونوں ایک کے بعد ایک فوراً۔ اب ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو بتایا نا کہ فوراً بولتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حالانکہ مسلم کی روایت ہے، کیسے ضعیف بول سکتے ہیں؟ حالانکہ کہا ہے ضعیف، کس نے کہا ہے؟ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ یا ابن معین نے کہا، ایک آدمی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کی انشاءاللہ ہم لوگ دلیل پیش کریں، لیکن ابھی خالی بتا دیں جن سے حدیث یہ نقل ہے۔ یہ حدیث کا راوی کون ہے؟ سعید ابن مسروق الثوری، سعید مسروق۔ اب اس کی تفصیلات ہم کو نہیں بیان کرنا ہے، خالی بس سعید مسروق کے بارے میں جان لیجئے کہ علماء اہل تسنن کے جو رجال کے یعنی راویوں کے جو ایکسپرٹ ہیں، اس میں جو سب سے بڑے رجال یہ ذہبی ہے۔ ذہبی نے کئی کتابیں رجال پہ لکھی ہے، مثلا میزان الاعتدال ان کی ہے، مثلا تہذیب و تہذیب ان کی ہے، مثلا العبر ان کی ہے، مثلا الکاشف ان کی ہے، یہ سب ان کی کتاب صرف رجال پہ ہے۔ سیر و اعلام النبلاء ان کی ہے ذہبی کی، اتنی کتابیں رجال میں صرف لکھی ہے۔ تو ذہبی ایک دم ایکسپرٹ ہے، زبردست، ان کا شمار ہوتا ہے ایک دم ٹاپ موسٹ رجالی، ان سے بڑا رجالی کوئی نہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں ذہبی اپنی الکاشف میں، ان کی کتاب الکاشف ہے جو علماء رجال کے بارے میں ہے، اس میں والیوم 1 پیج 272 پہ یہ کہتے ہیں کہ سعید ابن مسروق ثوری نے ابو وائل سے اور شعبی سے حدیث نقل کی، اور سعید ابن مسروق کے دو بیٹے تھے جنہوں نے سعید سے روایتیں بیان کی، اور ابو عوانہ نے سعید سے روایتیں بیان کی ہے۔ اور پھر ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ معتبر تھے، انہو ثقۃ، یہ معتبر تھے، اور 126 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرے بڑے عالم رجال اہل تسنن کے ابن حجر عسقلانی، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی رجال پر، تہذیب التہذیب، اس میں والیوم 4 پیج 82 پہ لکھتے ہیں ابن حجر عسقلانی۔ یہ ابن حجر عسقلانی ابن حجر مکی سے الگ ہے، ہاں، ابن حجر مکی 10ویں صدی کے تھے، 10th سینچری کے تھے، ابن حجر عسقلانی 9th سینچری کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن معین یعنی یحییٰ ابن معین اور شعبہ ابن حجاج اور ابو حاتم اور اجلی اور نسائی، یہ سب نے سعید کو ثقہ سمجھا ہے، سب کے نزدیک سعید ثقہ نے ریلائبل، یعنی ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اور اہل تسنن ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام تھا ابن حبان نے ایک کتاب لکھی ہے الثقات، یعنی راویوں میں جتنے ریلائبل تھے انہوں نے سب کی ایک فہرست تیار کی ہے، ایک لسٹ بنائی ہے، ثقات ریلائبل راویوں کی لسٹ۔ ابن حبان، یاد رکھیے گا نام، ابن حبان، کتاب کا نام الثقات۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابن حبان نے الثقات میں سعید کا ذکر کیا ہے کہ سعید معتبر ہیں، جب انہوں نے سعید کی سوانح حیات بیان کی، اور ابن حبان نے لکھا ہے کہ سعید کا انتقال 128 ہجری میں ہوا، یعنی ذہبی کے نزدیک 126 ہجری تھا، ابن حبان کے نزدیک 128 ہجری تھا، بہرحال۔ اور ابن خلفون نے ان کے ثقہ ہونے کو، ان کے ریلائبل ہونے کو مدینی سے بیان کیا،
تو یہ ایک روایت ہو گئی. اب دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں بس تاکہ بات واضح ہو جائے. حدیث ثقلین، یہ روایت کس سے ہے؟ مسند احمد ابن حنبل سے. احمد ابن حنبل حنبلیوں کے امام ہیں، امام ہیں، بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی مسند، اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عطیہ العوفی نے یہ روایت نقل کی ہے. عطیہ العوفی وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے یہ روایت کی. دیکھیے عطیہ العوفی سے سلیمان بن مہران الاعمش نے کیا. یہ بھی سلیمان بن مہران الاعمش، ان کا انتقال 148 ہجری میں ہوا. یہ بھی ان کا بھی نام ثقہ میں سے ہے. اوکے، عطیہ العوفی یہ بھی ریلائبل، دونوں ریلائبل. اور کتاب کون سی ہے؟ مسند احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل کلیئر ہے نا. تو یہ کہتے ہیں ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر نے فرمایا کہ انی اوشک ان ادعا فاجیب، ان قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں دعوت پر لبیک کہوں گا، یعنی پروردگار مجھے کہے گا آ جاؤ واپس اور میں چلا جاؤں گا، یعنی میری موت. اور پھر اس کے بعد قال انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، کتاب اللہ عز وجل و عطرتی، اللہ عز وجل کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت. یہاں انہوں نے اہل بیت نہیں کہا، بعد میں آیا ہے. کتاب اللہ ہے حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی کتاب جو ایک کھچی ہوئی رسی ہے آسمان سے لے کر زمین تک. اس کے بعد کہتے ہیں وہ عطرتی اہل بیتی، اور عطرت کون ہے؟ میری عطرت کون ہے؟ میرے اہل بیت ہے. یعنی اسی حدیث میں وضاحت بھی کر دی، میرے اہل بیت ہیں. وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي، اور لطیف و خبیر اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے، مجھے یہ بتایا ہے، انہما کہ یہ دونوں لن یفترقا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوضا جب تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں، جب تک کہ نہ آئے. اب اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فانظرونی بما تخلفونی فیہما، تم دیکھو، تم سب دیکھو، فانظرونی مجھے دیکھنا، یعنی میرا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد تخلفونی یعنی میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو، ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہو. کیوں کہا پیغمبر نے؟ وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کو پتا تھا کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس لیے پیغمبر نے تاکید کی. اور یہ ایک روایت نہیں ہے بلکہ کئی روایتیں اس طرح انشاءاللہ. اب یہ مفہوم روایت حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں کتابوں کے نام بتا دیے پچھلے ایپیسوڈ میں. آج دو اہم کتابوں سے آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، تو اگلے ایپیسوڈ میں حدیث ثقلین کے نتائج کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم.